اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں عام تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ اس کو روکنے کے لیے متحد ہو کر میدان عمل میں آ گئے۔ جب ان کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو یہ دل شکستہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور درخواست کی، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خلاف الزامات کی جو مہم جاری کر رکھی ہے، ہمارے معبودوں کی مذمت کرنا، ہمارے دین میں طرح طرح کے عیب نکالنا آپ کے بھتیجے کا معمول بن چکا ہے۔ آپ ان کو سمجھائیں یا پھر ہمیں ان کے معاملے میں آزاد کر دیجیے۔ حضرت ابو طالب نے تحمل سے ان کی بات سن کر انہیں حسن تدبیر سے رخصت کر دیا، مگر وہ رنجیدہ ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی لوگوں کو دعوت علی اللہ دیتے رہے۔ قریش نے دوسری مرتبہ پھر ابو طالب کے حضور حاضر ہو کر کہا، ہماری پہلی دفعہ آنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، آپ کا بھتیجا اسی طرح اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے، اب ہم صبر نہیں کر سکتے، آپ انہیں نہیں روک سکتے تو پھر ہماری اور تمہاری جنگ ہوگی۔ قریشی دھمکی دے کر لوٹ گئے۔ حضرت ابو طالب بہت افسردہ ہوئے کہ یہ لوگ میرے یتیم بھتیجے کے خلاف کیا سوچ رہے ہیں۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر قریش کی ساری گفتگو سے آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام گفتگو سن کر فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں اور شرط یہ ہو کہ اس دین اسلام کا پرچار کرنا ترک کر دوں تو مجھ سے ایسا ہرگز نہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اس سے غلبہ عطا کرے یا میں مر جاؤں۔ سیرت ابن ہشام سے راوی کا بیان ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو بھر آئے اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں نے ابو طالب کے دل پر ایسی ضرب لگائی کہ یہ برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے فوراً آواز لگائی، اے نور نظر، تمہیں جو کرنا ہے کرو، جب تک میرے جسم میں جان ہے تم پر آنچ نہ آنے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بیان اچھا لگا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔